السلام علیکم ویورز، دین اسلام ان ٹیک ڈسکوری میں خوش آمدید۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ کا اصل نام حنوک تھا، بعض روایات کے مطابق آپ کو اخنوخ بھی کہا جاتا تھا، جبکہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں آپ کو ادریس کے نام سے پکارا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے قلم سے لکھا اور لوگوں کو بھی سکھایا اور اپنی زندگی کا بیشتر حصہ درس و تبلیغ میں صرف کیا۔ چنانچہ لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آپ کو کچھ خاص علم عطا کیے تھے، جس میں سے کچھ یہ ہیں: ایسٹرولوجی یعنی ستاروں کا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا۔ میتھمیٹکس یعنی علم ریاضی میں آپ کو مہارت دی گئی تھی۔ علم رمل یعنی ریت پر لکیریں کھینچ کر مستقبل کے حالات و واقعات معلوم کرنے کا علم بھی آپ کو عطا کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے اسلحہ آپ نے بنایا، سب سے پہلے کپڑے آپ نے سیے اور باقاعدہ لباس ایجاد کیا۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے۔ سب سے پہلے قلم سے آپ نے لکھا اور لکھنا سکھایا۔ سب سے پہلے جہاد آپ نے کیا۔ شہر اور بستیاں بنانے کا طریقہ آپ نے ہی بتایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا شجرہ نسب اس طرح ہے: ادریس بن یارد بن مہلائل بن قینن بن انوش بن شیث بن آدم علیہ السلام۔ ادریس علیہ السلام شیث علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرتبہ نبوت پر فائز کیا اور آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت شیث علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کے فالوورز کی تعداد بہت کم رہ گئی۔ قابیل کی اولاد نے بدکاری، بے حیائی، زناکاری عروج پر پہنچا دی تھی۔ شرعی حدود اور احکام الہی کو پامال کیا جا رہا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی قوم میں درس اور تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ ان کی یہی کوشش تھی کہ آل قابیل راہ راست پر آ جائے، مگر شیطان نے ان لوگوں کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے رکھا تھا، اور بہت کوششوں کے بعد بھی لوگ کفر و شرک اور گمراہی سے باز نہ آئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آل قابیل کے خلاف جہاد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس جہاد میں انہیں کامیابی عطا فرمائی اور بہت سے لوگ دین حق کی جانب راغب ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 85 میں اس طرح بیان ہوتا ہے: اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب صبر والے تھے۔ اور سورہ مریم آیت نمبر 56 اور 57 میں آپ کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے: اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا، اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اللہ عز و جل نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز بنی آدم کے اعمال کے برابر درجات دیتا ہوں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ پھر تو اعمال میں اور اضافہ ہونا چاہیے، لہٰذا جب ان کے دوست فرشتے ان کے پاس آئے تو انہوں نے وحی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ میری زندگی کتنی باقی ہے۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھا لیا اور انہیں لے کر آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں ان کی ملاقات ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ہو گئی، جو نیچے اتر رہے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا تو ملک الموت نے دریافت کیا: ادریس کہاں ہیں؟ فرشتے نے کہا: میری پشت پر۔ پھر ملک الموت نے کہا: حیرت ہے، مجھے ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ چوتھے آسمان پر ادریس کی روح قبض کر لوں، اور میں سخت حیران تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ ادریس علیہ السلام تو زمین پر ہیں۔ پھر ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لی گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں سملیرٹی یہ ہے کہ دونوں کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، اور فرق صرف یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح قبض نہیں کی گئی، وہ قیامت سے قبل دنیا میں واپس آئیں گے، دجال سے جنگ کریں گے اور فتنوں کا خاتمہ کریں گے۔ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔